میں نے اپنے اس ویڈیو کا ٹائٹل رکھا ہے 100 ایکڑ زمین اور اس کو کھانے کے لیے تیار بیٹھے 100 کتے۔ یہ اس لیے میں نے یہ نام دیا ہے، یہ ہمارے عدالتی نظام، ہمارے بیوروکریسی سسٹم، ہمارے پولیس سسٹم، ہمارے پولیٹیشنز سارے تو نہیں، لیکن ان میں سے گندے لوگ، ان کا چہرہ سامنے لانے کے لیے میں یہ آڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ ہماری 100 ایکڑ زمین ہے پنڈی بٹیاں کے قریب۔ ایک مظفر شاہ نام کے بندے نے 3 بندے ٹاؤٹ پکڑے، ان کے نام کا ایک 100 ایکڑ کا اس زمین کا جعلی اقرارنامہ بنایا۔ اقرارنامہ ایسا جس کے اوپر کسی کا انگوٹھے کا نشان نہیں، جو خریدار ہیں ان کے ایون دستخط تک نہیں، انگوٹھے کا نشان تو ایک طرف رہ گیا۔ منور کے جعلی دستخط کیے گئے، انگوٹھے کا کوئی نشان نہیں، جبکہ مرلہ لیتے ہوئے بھی لوگ انگوٹھے کا نشان لگواتے ہیں۔ اور 2000 اور اس سے پہلے تو خاص طور پر لوگ انگوٹھا کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، اب تو کمپیوٹر سسٹم آ گیا۔ تو جناب اس کا ایک جعلی اقرارنامہ بنا کے یک طرفہ ڈگری کے لیے کیا کیا گیا جناب، اب یہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے، میں ان لوگوں کے نام ابھی ہڈن رکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اس گندے کام میں کردار ادا کیا۔ اس جعلی اقرارنامے کو جج صاحب نے جو سفارش ہوئی تو اس جعلی اقرارنامے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، اور جناب سارا کام یک طرفہ نوٹس جناب جو بھیجے گئے وہ بھی دبا کے یک طرفہ کہ جناب دبا لیے گئے۔ اس کے بعد آخر میں ایک پروسیس سرور بھیجنے کا ایک کام ہوتا ہے، پیادہ بھی جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس کو کچھ دے دلا کے اس سے انکاری کی رپورٹ کروا لی گئی۔ اس کے بعد جناب 100 ایکڑ زمین اپنے نام کروا لی یک طرفہ۔ اس کو چیلنج کیا گیا جی، 12/2 درخواست دی گئی۔ جج صاحب نے ٹرائل کورٹ کے جج صاحب میاں محمد علی، ایک ہرکارے کے تھرو میاں محمد علی صاحب نے 2 لاکھ روپے کا پیغام بھیجا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اس ہرکارے کو کہ ہم تو میرٹ پہ ہیں، تو یہ تم کیا ہمیں 2 لاکھ کا بیوقوف بنا رہے ہو، کیوں مانگ رہے ہو؟ بہرحال ہم نے اس کو جواب دے دیا۔ تو دوسری پارٹی نے جج صاحب کو 2 لاکھ روپے پہنچا دیے۔ جج صاحب نے جناب ہمارے خلاف فیصلہ لکھ دیا۔ اب یہ کتنے عرصے بعد، سن 2000 میں 12/2 کی درخواست ہم نے دی ہے، اور جناب 2011 میں ہمارے خلاف جو اس نے لکھ دیا جی، کوئی اقرارنامے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور یہ جناب یہ بھی ساتھ لکھ دیا کہ جی ٹھیک ہے جی، ان کو بس اس بیس پہ کہ جی ان کو اطلاع دی گئی تھی، جبکہ کوئی اطلاع نہیں دی گئی، سب یک طرفہ کام ہوا۔ اس کو بہرحال چیلنج کیا گیا، ایڈیشنل سیشن جج نے اس کو ریمانڈ کر دیا۔ ریمانڈ کرتے ہوئے ڈگری انہوں نے خارج نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی۔ مخالف پارٹی نے بھی اپیل کی کہ جناب ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ پھر برقرار رکھتے ہوئے نیچے ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا۔ ٹرائل کورٹ میں آ کے دوبارہ سے، لیکن وہ
اس میں یہ بات کی گئی ہائی کورٹ میں بھی اور ایڈیشنل سیشن جج میں جب ریمانڈ کیا ان لوگوں نے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو پیادہ تھا پراز سروس تھا اس سے بیان لیا جائے کہ واقعی وہ گیا تھا کہ نہیں گیا تھا۔ پیادہ تو سرے سے گیا نہیں تھا، پیادہ کو یہ ہوا کہ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں تو گیا نہیں، میں تو پھنستا ہوں، تو میں اگر یہ کہوں کہ میں گیا تھا تو منور کا حلیہ جو ہے وہ پتہ ہی کوئی نہیں مجھے، کیونکہ میں اسے ملے ہی کوئی نہیں، تو میں اس کا حلیہ کیا بتاؤں گا۔ تو اس نے جناب یہ بیان دے دیا کہ میں جی گیا تھا۔ اب ایک اور چیز تھی کہ اس میں جب جو منور کا ان لوگوں نے ایڈریس دیا اس میں منور کا ولد کا نام غلط لکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور ایڈریس بھی کچھ کنفیوژن والا، مطلب اگر وہ پیادہ جانا بھی چاہے تو وہ نہیں جا سکتا۔ وہ اب کرشن نگر کے اندر اتنا بڑا وہ ایریا ہے، اس کو کرشن نگر اور پھر داتے والی دو باتیں لکھی ہوئی ہیں، داتے والی بھی لکھا ہوا، داتے والی کوئی اور علاقہ ہے، کرشن نگر کوئی اور علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اگر جانا بھی چاہتا تو نہیں جا سکتا تھا۔ بہرحال اس نے جناب وہ نوٹس کے مطابق کہا کہ جی میں منور ولد نور محمد کے گھر گیا، جبکہ وہ منور ولد انور علی تھا ایکچوئل۔ تو اس نے بہرحال اس نوٹس کے مطابق کہا جی انور علی کے گھر گیا۔ وہاں پہ ایک عورت نے مجھے کہا جناب کہ ہمارا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے پنڈی بٹیا میں، جس پر میں نے جناب انکوائری کی رپورٹ بنا دی۔ اب یہ دونوں عدالتوں نے یہ بات کی تھی، ایڈیشنل سیشن جج نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی، کہ ٹھیک ہے جی پیادے کا بیان لیا جائے۔ پیادے نے یہ بیان دے دیا۔ اب اس پیادے کے اس بیان میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ منور کو اطلاع دی گئی، لیکن جناب ٹرائل کورٹ پھر بک گیا، کیونکہ یہ جو 100 ایکڑ ہیں اس میں 100 کتے گھس آئے۔ جس بندے نے فراڈ کیا اس نے آگے اس کو ریوڑیوں کی طرح سارا تارڑ کے خاص بندوں کو، جس میں سارا تارڑ خود انوالو ہے، اس کو بیچ دیا۔ ایک جج سول جج ہے یوسف چدڑ صاحب، اس نے آگے اپنے بھائی بہن رشتہ دار ان کے ناموں پہ یہ خرید لیے۔ یہ دو بڑی پارٹیاں اس میں شامل ہو گئیں۔ چوری کا مال جو کہنے ڈانگاں دے گز اس کے مصداق یہ جناب بندر بانٹ آپس میں ہوئی 100 ایکڑ کی۔ جج صاحبہ طاہرہ پروین صاحبہ کو ان لوگوں نے پریشر ڈال کے پھر دوبارہ ہماری درخواست خارج کروا دی ہے۔ یہ اس گندے نظام کو اور ایسے گندے جج اور یہ گندے کرپٹ پولیٹیشنز، سارا تارڑ جیسے گندے پولیٹیشنز اور یوسف چدڑ جیسے بھوکے ننگے وکیل تھے جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا اور وہ جج بن جاتے ہیں، تو یہ کتوں والے کام شروع کر دیتے ہیں، ہڈیوں کی طرح چیزوں پہ لپکتے ہیں۔ اس جج کے اوپر جب یہ وکیل تھا اس پہ چوری کے پرچے ہوئے، اور یہ جج جب بنایا تو جج ہونے کے باوجود اس کے اوپر پرچہ ہوا اس بات کا کہ 1 ایکڑ زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے اس کے بھائی نے ایک بندے کو مار مار کے اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے بغیر، اس کے کہنے کے بغیر یہ کام وہ کر نہیں سکتے تھے، تو 109 میں اس کو بھی شامل کیا گیا۔ اور یہ جناب یہ گندے لوگوں کا انجام کب ہوگا اور یہ کب معاشرہ انصاف کی طرف جائے گا، ابھی تک ہم اس سوال کو منتظر ہیں۔ اب ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل کر رہے ہیں، ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ایڈیشنل سیشن جج میں جا رہے ہیں، لیکن اس کام پہ کتنے سال گزر گئے ہمارے؟ 20 سال، اور یہ کتے اس زمین پہ پہلے تو ہم نے بڑی کوششیں کی ان لوگوں کو قبضے کے روکنے کے لیے، بتھیرا ان کے اوپر پرچے کیے، کارروائیاں کی، ٹھیک ہے، لیکن آخر کار یہ قبضہ گروپ کامیاب ہو گیا۔ جیسے عمران خان نے ایک بار کہا تھا کہ کیس جب یہ سول
20-20 سال عدالتوں میں رہتے ہیں تو قبضہ گروپ بیچ میں آ جاتے ہیں. یہ ویسے ہی قبضہ گروپ ہیں جو بیچ میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے جناب بیوروکریسی کو بھی، عدلیہ کو بھی، پولیس کو بھی خریدا ہوا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے ذلیل کیا ہوا ہے. میری اداروں سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. میں اگر اپنی کسی بات میں جھوٹا ہوا تو میرے خلاف کارروائی کی جائے. میرے پاس ہر چیز کے ثبوت ہیں، وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دکھاؤں گا.